قبل وزیر اعظم ایرانی وفد سے بھی وہ ملے ہیں. ذرائع کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی اور انتہائی خوشگوار ماحول میں یہ ملاقات جاری بھی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی ملاقات. وزیر اعظم آفس کے مطابق امریکی نائب صدر کی معاونت خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر نے کی ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد جاوید سومرو. جاوید، آگاہ کیجیے گا، ملاقات کا آغاز ہو چکا ہے، مذاکرات کب تک شروع ہوں گے؟ جی دیکھیے نبیلہ، مذاکرات تو اپنی جگہ ضرور ہوں گے. اس کے بارے میں ابھی تک جو میں آپ کو بتاؤں کہ سچویشن کچھ ایسی ہے کہ اس کے بارے میں آفیشلی کوئی چیز ایسی سامنے نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے مذاکرات کے لیے دونوں وفود آئے ہیں تو انہوں نے مذاکرات کرنے پہ ابھی ہوتے ہیں یا تھوڑی دیر کے بعد وہ تو ہونے ہیں. جہاں تک بات رہی وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے نائب صدر جے ڈی وینس کی ملاقات کی، تو یہ ملاقات بھی اس لیے بہت زیادہ اہم ہے کہ جو نائب صدر ہیں امریکہ کے، انہوں نے اسی اعتبار سے پاکستان آئے ہیں کہ تاکہ ان کو پتہ ہے کہ جو یہاں پہ ثالث کا کردار ادا کرنے والا ہے اس کی نیت صاف ہے. اس کو بالکل اس بات کا اندازہ ہے کہ جس طرح کی صورتحال پیدا ہو چکی تھی جنگ کے دنوں کے دوران، اس میں پاکستان کا کردار جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا، اور آج بھی اور کل بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا کردار جو ہے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اور پاکستان جو ہے اپنے اس ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر جس طرح سے پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا ہے اس کا فائدہ اب سب سے پہلے جاوید سومرو سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی ملاقات اس وقت جاری ہے. وزیر اعظم آفس کے مطابق امریکی نائب صدر کی معاونت خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر نے کی. وزیر اعظم کی معاونت نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ سینیٹر محمد سید حسن محسن رضا نقوی کی جانب سے کی گئی ہے. اسی پر بات کر لیتے ہیں، فیضان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیضان، آگاہ کیجیے گا اس ملاقات کے حوالے سے. اب اس ملاقات کے بعد آگے کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ کب تک مذاکرات کی جانب باقاعدہ طور پر بڑھا جائے گا؟ بالکل کچھ ہی دیر میں اب دونوں وفود کی جو ہے وہ آپس میں ملاقات ہوگی اور ایران اور امریکہ کے جو حکام ہے وہ آپس میں بیٹھیں گے ایک ہی ٹیبل پر، اور وہاں پر پاکستان کی جانب سے یہ ان کو ایک ہی ٹیبل پر بٹھایا جائے گا. اور اس کے بعد دونوں جو بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ڈاکومنٹڈ شکل کے اندر جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے مطالبات جو انہوں نے کرنے ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے رکھیں گے، اور ان کے اندر جو کامن پوائنٹس ہوں گے اس میں ثالثی کا کردار پاکستان ادا کرے گا اور کوشش کرے گا کہ ان دونوں ممالک کو جو ہے وہ متفقہ کچھ پوائنٹس کے اوپر لایا جائے، اور جنگ بندی جو ہے اس کو عارضی کے بجائے اب جو جنگ بندی ہے اس کی طرف لے جایا جائے گا دونوں ملکوں کو، کیونکہ اب اہم مرحلہ یہی ہے. عارضی جنگ بندی ہو چکی مگر اب دونوں وفود کا پاکستان آنا اور امن مذاکرات میں شامل ہونا، اور اس کے اب اہم چیز یہی ہے کہ کس طرح مستقل جنگ بندی کی طرف جو ہے وہ جایا جائے گا، کون کون سے پوائنٹس کے اوپر، کون کون سے مطالبات کے اوپر جو ہے وہ دونوں ممالک کو متفق کیا جائے گا، ان کو منایا جائے گا. تو یہی کردار جو ہے وہ پاکستان ادا کر رہا ہے، اور اب سے کچھ دیر بعد باقاعدہ طور پر ان کے اوپر مذاکرات شروع ہو جائیں گے. پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ انہی اسلام آباد ٹاکس، انہی اسلام آباد کے مذاکرات کے اوپر ہیں، اور جو کہ اب سے کچھ دیر بعد شروع ہوں گی. اور پاکستانی حکام جو ہیں جن دن سے ہماری بات ہوئی ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ بہت پر امید ہیں کہ یہ مذاکرات جو ہیں نتیجہ خیز ہوں گے، اور انشاءاللہ مستقل جو جنگ بندی ہے اس کی طرف دنیا بڑھے گی. ٹھیک. فیضان، یہ بھی کہیے گا کہ جیسا پہلے ایرانی وفد نے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف سے ملاقات کی، وہ ملاقات کتنی دیر پر محیط رہی، اور اب جو یہ ملاقات شروع ہوئی ہے کیا ون آن ون ملاقات بھی ہو رہی ہے، یہ وفود کی سطح پر پہلے ملاقات کی جا رہی ہے؟ یہ بالکل وفود کی سطح پر یہ ملاقات ہو رہی ہے. پاکستانی جو حکام ہیں ان سے جو پورا وفد ہے امریکہ کا وہ ملا ہے، اسی طرح ایران کا وفد بھی ملا تھا، اور اس میں جو مطالبات تھے، جو امریکہ کے ایران سے مطالبات ہیں وہ انہوں نے پاکستان کو اس سے آگاہ کر دیا ہے. اسی طرح ایران نے بھی اپنے مطالبات سے جو ہے وہ پاکستان کو آگاہ کر دیا ہے، اور اب ان کو ڈاکومنٹڈ شکل جو ہے وہ دونوں ممالک کی جانب سے دی جائے گی، اور اس کے بعد ٹیبل پہ بیٹھ کے ان کے اوپر جو پوائنٹس جن کے اوپر متفق ہوں گے دونوں ممالک، ان کو جو ہے وہ اس کے اوپر پابند کیا جائے گا کہ وہ ان کے پوائنٹس جن کے اوپر ایگری کریں گے ان کے اوپر قائم رہیں، تاکہ مستقل جنگ بندی جو ہے وہ اس کا آغاز بھی ہو سکے. اچھا فیضان، بتائیے گا کہ ظاہر ہے مذاکرات کے لیے دونوں جانب سے وہ جو وفود آئے ہیں بہت اہمیت کے حامل ہیں، تھوڑی روشنی ڈالیے گا کہ ان وفود میں کون کون شامل ہیں، ایران کی جانب سے بھی اور امریکہ کی جانب سے بھی؟ یہ بالکل ایران کی جانب سے جو ہے وہ اس کی
की जो क्यादत है वो ईरानी जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकिर वो कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब अमेरिकी जो नायब सदर हैं जेडी वेंस वो अमेरिका के वफ्द की क्यादत कर रहे हैं। उसके अलावा दीगर हुकाम जो हैं वो भी इसमें मौजूद हैं। जो ये वफूद बताए जा रहे हैं ये इनके अंदर तकरीबन जो कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा 40 से 50 लोग जो हैं वो इनके अंदर मौजूद हैं, इनके अंदर शामिल हैं। और इसी तरह पाकिस्तान की जानिब से जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस सब मामले को लीड कर रहे हैं। उनके साथ साथ जो है वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, जैसे कि हर फुटेज में आपको नजर आ रहा होगा, हर जगह पे आपको नजर आ रहा होगा, उन्होंने खुद जाके दोनों वफूद को रिसीव भी किया और वो इस वक्त भी वहां पर मौजूद हैं। और उनके अलावा वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और नायब वजीर आजम इस्हाक डार जो कि वजीर खारजा भी हैं पाकिस्तान के, वो भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और वही इसमें सालसी का जो है अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और कोशिश यही की जाएगी कि दोनों वफूद जो हैं यानी कि अमेरिका और ईरान से उनको आज एग्री किया जाए मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ, क्योंकि आर्मी जंगबंदी जो है ये 2 हफ्ते की जंगबंदी का किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक तजवीज़ पेश की थी, मुतालबा किया था कि 2 हफ्ते के लिए जंगबंदी जो है उसको आर्मी जंगबंदी को शुरू किया जाए, तो वो तो शुरू कर दी गई, मगर अब मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ किस तरह जाना है, कौन कौन को से पॉइंट्स के ऊपर इनको एग्री करना है, उसके लिए ही आज ये इस्लामाबाद टॉक्स का जो यहाँ पर हो रही हैं इसको सजाया गया है। और आज दोनों वफूद जो हैं अमेरिका से और ईरान से यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात जो हैं ये भी शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद जो है वो कोशिश यही की जाएगी कि जो मुज़ाकरात आज होने जा रहे हैं ये नतीजा खेज हों ताकि मुस्तकिल जंगबंदी जो है उसका आगाज़ हो सके। ठीक है, मुस्तकिल जंगबंदी का आगाज़ हो जाए, कोशिश यही की जा रही है। आप हमारे साथ ही रहिएगा फैज़ान खान, इस हवाले से मज़ीद भी आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की मुलाकात इस वक्त जारी है। वफूद की सतह पर यह मुलाकात हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के एलामिया के मुताबिक अमरीकी नायब सदर की मुआवनत खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर कर रहे हैं, जबकि वज़ीर-ए-आज़म की मुआवनत नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार और वज़ीर दाखिला सेनेटर सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने की है। वज़ीर-ए-आज़म का दोनों वफूद के तामीरी मुज़ाकरात के अज़्म को सराहने का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात ख़ित्ते में देरपा अमन के लिए संगे मील साबित होंगे। पाकिस्तान ख़ित्ते में पायदार अमन के लिए सहूलतकारी का किरदार जारी रखेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम मुलाकात के हवाले से। अहम बड़ी डेवलपमेंट है, अमरीका ईरान जंगबंदी के हवाले से मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। पाकिस्तान ने ये टेबल फ्राहम किया है दोनों को एक टेबल पर लाने के लिए, दोनों के दरमियान नेगोशिएशन के लिए। आर्जी तौर पर तो जंगबंदी जारी है, लेकिन कोशिश अब यही की जा रही है कि इस जंग को मुस्तकिल किया जाए और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिस पर दोनों फरीकैन को मुत्तफिक किया जा सकता है, दोनों फरीकैन किस बात पर इत्तफाक कर सकते हैं, ये फैसला कुछ ही देर में हो जाएगा, क्योंकि मुज़ाकरात दोनों फरीकैन के दरमियान आमने सामने होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इस वक्त नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस की मुलाकात जारी है। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म से ईरानी वफ़द ने भी मुलाकात की। वो मुलाकात भी खासी खुशगवार रही, क्योंकि जब जेडी वेंस से वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात हो रही थी तो हमने भी देखा, आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से बॉडी लैंग्वेज इंतहाई कॉन्फिडेंट वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ नज़र आ रहे हैं। और इससे पहले वो ईरानी वफ़द से मुलाकात कर चुके हैं और उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि दोनों फरीकैन को एक मेज़ पर लाने के बाद मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मुत्तफिक कर सकते हैं और कोशिश भी यही की जा रही है। मनाजिर आपके साथ हम शेयर भी कर रहे हैं, ये उस वक्त के मनाजिर हैं जब यहाँ पर अमरीकी वफ्द पहुँचा था। नायब वज़ीर-ए-आज़म जेडी वेंस यहाँ पर अपने वफ्द के हमरा पहुँचे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने खुद उनका इस्तकबाल किया, दोनों के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ, मुसाफा किया गया और उसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हुए भी देखे गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के एलामिया के मुताबिक अमरीकी नायब सदर की मुआवनत खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने की है। वज़ीर-ए-आज़म की मुआवनत नायब वज़ीर-ए-आज़म खारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार और वज़ीर दाखिला सेनेटर सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने की है। वज़ीर-ए-आज़म का दोनों वफूद के तामीरी मुज़ाकरात के अज़्म को सराहने का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात ख़ित्ते में देरपा अमन के लिए संगे मील साबित होंगे। पाकिस्तान ख़ित्ते में पायदार अमन के लिए सहूलतकारी का किरदार जारी रखेगा। अहम मुलाकात के हवाले से आपको आगाह किया जा रहा है।
آپ کو آگاہ کرتے چلیں وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی ملاقات ہوئی ہے. وزیر اعظم آفس کے اعلامیے کے مطابق امریکی نائب صدر کی معاونت خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر نے کی ہے. وزیر اعظم کی معاونت نائب وزیر اعظم خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ سینیٹر سید محسن رضا نقوی نے کی ہے. وزیر اعظم کا دونوں وفود کے تعمیری مذاکرات کے عزم کو سراہنے کا اظہار. وزیر اعظم نے کہا اسلام آباد مذاکرات خطے میں دیر پا امن کے لیے سنگ میل ثابت ہوں گے. پاکستان خطے میں پائیدار امن کے لیے سہولت کاری کا کردار ادا کرتا رہے گا. آپ کو آگاہ کرتے چلیں اس ملاقات کے مناظر بھی اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. انتہائی خوشگوار ماحول میں یہ ملاقات طے پائی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب صدر جے ڈی وینس کے درمیان اپنے وفود کے ہمراہ یہ ملاقات طے پائی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی ملاقات ہوئی ہے. وزیر اعظم آفس کے اعلامیے کے مطابق امریکی نائب صدر کی معاونت خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر نے کی. وزیر اعظم کی معاونت نائب وزیر اعظم خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ سینیٹر سید محسن رضا نقوی نے کی. وزیر اعظم کا دونوں وفود کے تعمیری مذاکرات کے عزم کو سراہنے کا اظہار. وزیر اعظم نے کہا اسلام آباد مذاکرات خطے میں دیر پا امن کے لیے سنگ میل ثابت ہوں گے. پاکستان خطے میں پائیدار امن کے لیے سہولت کاری کا کردار جاری رکھے گا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. اہم ملاقات اس وقت جاری ہے. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے ساتھ وفود کی سطح پر یہ ملاقات ہو رہی ہے. وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان خطے میں سہولت کاری کا کردار ادا کرتا رہے گا. گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا جب امریکی نائب صدر وہاں سے روانہ ہو رہے تھے میری لینڈ سے، تو انہوں نے کچھ گفتگو بھی کی اور اس گفتگو میں بھی انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ ایران نیک نیتی سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو ہم بھی تیار ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے واضح گائیڈ لائنز دی گئی ہیں ان مذاکرات کو کرنے کے لیے، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر تعمیری گفتگو ہوتی ہے تو مثبت انداز میں یہ مذاکرات آگے بڑھیں گے. جب وہ یہاں پر پہنچے تب بھی ہم نے ان کو دیکھا کس طرح سے وہ خوشگوار طریقے سے وہ ملے اور کس طرح سے خوشگوار طریقوں سے جملوں کا بھی تبادلہ ہوا، اور ابھی بھی یہی لگ رہا ہے کہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ مثبت پیش رفت لازمی ہوگی. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے اس سے پہلے ایرانی وفد سے بھی ملاقات کی تھی، ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد اس وقت نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کے ساتھ ان کی ملاقات جاری ہے. امریکہ ایران جنگ بندی عارضی طور پر اس وقت جاری ہے اور کوشش یہی کی جا رہی ہے. پاکستان جو کہ ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے اس ساری صورتحال کے اندر، ان کی جانب سے یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان دونوں فریقین کو ایک میز پر لانے کے بعد جو مستقل جو جنگ بندی عارضی طور پر ہے اس کو مستقل کیا جا سکے. جو پوائنٹس ایران کے ہیں ان کو بھی سامنے رکھا جائے اور جو پوائنٹس امریکہ کے بھی ہیں ان کو بھی پوائنٹس سامنے رکھا جائے، اور اس کے بعد دونوں فریقین کو کچھ چیزوں پر متفق کیا جا سکے اور اس جنگ بندی کو مستقل کیا جائے. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے جو کہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اس وقت بھی یہ ملاقات جاری ہے، وفود کی سطح پر یہ ملاقات ہو رہی ہے. سب کی نظریں اس وقت پاکستان میں اسلام آباد پر لگی ہیں اور پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان امن کے لیے برج اسٹیٹ کا کردار ادا کر رہا ہے، تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان اس وقت امن کا دائی ہے اور پاکستان ان دونوں ممالک کو، ان دونوں فریقین کو ایک ٹیبل پر لے کر آیا ہے تاکہ یہ دونوں ممالک نیگوسیشن کر سکیں اور ان چیزوں کے ساتھ اس جنگ کو جو کہ عارضی طور پر روکی گئی ہے اس کو مستقل کر سکیں. بالکل نبیلہ، یہ جو برج اسٹیٹ کی آپ نے بات کی ہے بہت اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس وقت ساری نظریں جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر ہے. کیسے پاکستان نے اتنی بڑی جنگ میں ثالثی کا کردار ادا کیا. مجھے آج بھی یاد ہے جب ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ چھڑی تھی تو ہر زبان پر ایک ہی سوال تھا کہ آخر یہ جنگ رکوائے گا کون. اور یہ صحرا جو ہے وہ پاکستان کے سر سجا ہے. پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا اور اب عارضی جنگ بندی کرائی ہے، اور آج جو مذاکرات جن کو اسلام آباد ٹاکس کا نام دیا گیا ہے یہ امید کی جا رہی ہے بلکہ پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ عارضی جنگ بندی جو ہے مستقل جنگ بندی میں تبدیل کر دی جائے گی. یہ پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی بھی کہا جا رہا ہے. اور جس طرح سے کل ہم نے دیکھا رات گئے جب ایرانی وفد یہاں پر پہنچا اس کا کس طرح سے استقبال کیا گیا. خود عاصم منیر صاحب وہاں پر گئے اور انہوں نے جا کر ان کا استقبال کیا، اور اس کے بعد آج صبح جب جے ڈی وینس یہاں پر پہنچے تو ان کو بھی بہت ہی بھرپور طریقے سے پاکستان کی جانب سے ویلکم کیا گیا. امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ پاکستان جو ثالث کا کردار ادا کرنے جا رہا ہے پاکستان کو اس میں لازمی کامیابی ملے گی، کیونکہ پاکستان دونوں فریقین کو اس ٹیبل پر لے کر آیا ہے جس پر لانے کے لیے کوششیں تو ہر طرف سے ہو رہی تھی لیکن کوئی آگے آ نہیں رہا تھا. لیکن اب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان اس وقت پوری دنیا کی نظروں میں ہے، مرکز نگاہ بن چکا ہے. بالکل مرکز نگاہ ہے اور پوری دنیا کی نظریں اس وقت اسلام آباد پر لگی ہیں. اسلام آباد کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر بھی انتظامات پورے طریقے سے کیے گئے تھے کیونکہ ظاہر سی بات ہے پاکستان کی ایک بڑی سفارتی کامیابی ہے اور
پاکستان اس کامیابی کو مستقل کرنا چاہتا ہے تاکہ یہ جنگ نہ صرف مستقل طور پر روکی جائے بلکہ پاکستان کی جو کامیابیاں ہیں اس کو بھی وہ رکے نہ، وہ بھی بڑھتی رہیں اسی طرح سے۔ اور اگر وزیر اعظم شہباز شریف کی اور نائب صدر جے ڈی وینس کی ملاقات کے جو مناظر سامنے آئے ان پر غور کیا جائے تو دیکھا جا سکتا ہے کہ کس قدر خوشگوار ماحول میں ان کی ملاقات ہوئی ہے اور کیا کانفیڈنس سے وہ باڈی لینگویج ہے، تو وہ اس چیز کی عکاسی کرتی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ مثبت طرف جائیں گے، اور ہم یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ عارضی جنگ بندی جو ہے وہ مستقل جنگ بندی کی جانب بڑھے گی۔ یقیناً پاکستان کی بہت بڑی یہ سفارتی کامیابی ہے، پاکستان نے یہ سفارتی کامیابی حاصل کی ہے، صلح کا مارکہ جو ہے وہ